تو عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی. بولو حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے پکڑا گیا چور پکڑا گیا, حضرت عمر کے سامنے لایا گیا, لاؤ چور ہے, ثابت ہو گیا چور ہے. اس کا گھر چیک کرو, بہت پیسہ نکلا, چور ہے. بھائی چور ہے, کیا سزا ہے؟ ارے اکارڈنگ ٹو اسلام کی شریعت کے مطابق کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹو. بھائی یہاں سے ہاتھ کاٹنے کا, الٹا ہاتھ کاٹنے کا, یہاں سے کاٹنے کا, الٹا ہاتھ. حضرت عمر نے کہا ہاتھ کاٹو. اب اس نے رونا شروع کیا, عمر معاف کر دے, امیر المومنین میرے کو معاف کر دے, میں چور ہوں, میں مانا میں چور ہوں, لیکن میرے کو معاف کر دے. اس کی زبان سے نکلا, عمر پہلی مرتبہ چوری کیا, گھر میں سامان رکھا اور تم نے پکڑ لیا, میرا ہاتھ کا ہے, پہلی مرتبہ. حضرت عمر نے کہا واپس لاؤ, چور کو واپس لاؤ. کہا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا, پہلی مرتبہ چوری کیا؟ ہاں. عمر نے کہا ہو نہیں سکتا, میرا اللہ پہلی مرتبہ کسی کی پکڑ ہی نہیں کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا میں قسم کھاتا ہوں تو پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے چوری, پہلی مرتبہ تو اللہ معاف کرتا ہے. ارے باپ معاف کرتے کرتے تھکتا ہے, ماں معاف کرتے کرتے تھکتی ہے, مگر ہمارا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. پہلی مرتبہ. حضرت عمر اس کو کونے میں لے گئے, تجھے اللہ کا واسطہ ہے. اس نے روتے روتے کہا 40 مرتبہ کر چکا, یہ 41ویں مرتبہ چوری کر رہا ہوں. 40 مرتبہ. حضرت عمر نے کہا میں بھی وہی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ نے 40 مرتبہ عمر کو کیا, عمر کے فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہونے دیا, لیکن جب آدمی حد کرتا ہے تو پکڑ آ جاتی ہے. یہ اللہ ہے. بولو وہ. میرے دوستو ہم بھی اللہ کے سامنے ایسا ہی کر رہے ہیں. ایک بار فجر چھوڑا, چلو چھوڑا, آنکھ لگ گئی, نادان ہے. دوسری مرتبہ چھوڑا, چلو ٹھیک ہے بھائی جوان ہے, سویا تھا, تھوڑی غفلت ہو گئی. تیسری مرتبہ فجر چھوڑا, چوتھی مرتبہ چھوڑا. ارے میرے پیاروں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو, کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو 100 مرتبہ فجر کی نماز قضا کر چکے, 100 مرتبہ فجر کی نماز کے جنازے اٹھے, پھر بھی اس کا کرم ہے کبھی رات کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. اس کا کرم ہے رات کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. ہم لوگ کیا سوچ کے بولتے ہیں کہ اللہ میرے کو دیکھتا ہے. اگر ہم کو یقین ہوتا کہ اللہ میرے کو دیکھتا ہے نا, تو ہماری نمازیں کبھی غائب نہیں ہوتی, ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ہم کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتے, ہم کانوں کا غلط استعمال نہیں کرتے, ہم زبانوں کا غلط استعمال نہیں کرتے. اگر ہم کو یقین ہوتا کہ میرا اللہ, ارے میرا دوستو چھوٹی سی دکان میں چوری نہیں کرتا نا, چھوٹی سی دکان میں چوری نہیں کرتا. کیوں چوری نہیں کرتا؟ کہا پہلے کرتا تھا. ابھی کرنا؟ نہیں وہ لگائے نا کیا, اب تو سب جگہ ضروری ہو گیا. اب تو یہ قاعدہ آیا, ہمارے مدرسے میں بھی لگایا, ضروری ہو گیا CC کیمرہ لگانا. کیوں؟ اس کیمرہ سے پتا چلتا ہے کون آیا کون گیا, کون آیا کون گیا, کس نے چوری کیا. اب چوری نہیں کرتا, کہتا وہ کیمرہ میں میرا فوٹو پک اپ ہو جائے گا, اور پھر پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا, وہ پولیس ڈنڈے مارے گا, پھر کورٹ کچہری میں جانا پڑے گا, میرا کیس چلے گا. میرا دوستوں جو دنیا کی پولیس سے ڈرا, کورٹ سے ڈرا, کتنا بڑا ظالم ہوگا جو پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتا, دکان میں چوری کرنے سے ڈرتا ہے اور نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتا. بھائی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں نا میں. اور اللہ تو سب کا بدلہ چکاتا ہے, نیکی کرو تو بھی بدلہ چکاتا ہے. آپ بولو تو 2 واقعے سنا دو آپ کو. ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں, بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر, ہے نا. چلے گا آپ کو, چلے گا. اللہ نیکیوں کا بدلہ کیسے چکاتا ہے. ایک اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا, ذرا زور سے بولا. ہاں تاکہ کسی کو پیٹ میں پھر دکھے نہیں. بولے نا اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا. ان کا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان. کیا نام ہے؟ حضرت ربیع. بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. یہ نام ہمارے یہاں نہیں رکھتے, رکھو, بہت پیارا نام ہے ربیع. بولو کیا نام؟ لیکن میں کتنے نام دیتا ہی نہیں ہوں. کوئی میرے کو پوچھتا نام کیا رکھنے کا, میں بولتا بھائی محمد رکھ دے, احمد رکھ دے. ابھی میرے کو ایک پوچھا مولی عثمان نام کیا رکھنے کا, میں نے کہا محمد رکھ یا احمد رکھ. صحیح بولا غلط بولا؟ میں وہ کیا بولتا معلوم, محمد رکھو یا تو پھر یا احمد نام رکھو. میں نے کہا یا احمد کون بولا؟ بولا آپ تو بولے. میں کو بولتا آپ تو بولے, بتاؤ کیا کروں میں, کیا کروں بتاؤ.
اب یہ ربیع نام اتنا پیارا ہے، ربی کے معنی آتے ہیں، ربی کا ترجمہ ہوتا ہے بہاروں ہی بہاروں میں رہنے والا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ربی کے آخر میں عین ہے، ربیع کیسا بلانے کا؟ ربیع۔ اب ہمارے یہاں تو ربی کسی کو نام دے ربو، ربو نے تبو کرتے ہیں، یہاں پہ نام بگاڑتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہ دیکھو نا، اس کا نام ماشاءاللہ جابر ہے نا، کوئی صورت میں اس کو جابر بولے میں ہار جاؤں، جس کو دیکھو منا منا، اب تک دودھ کی بوتل پیتا ہے۔ عجیب دنیا ہے بھائی۔ ہاں تو میں چلو ایک بہت میرے دوستو، یہ واقعہ آپ سنو گے نا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کیسا دیتا ہے، بولو الحمدللہ۔ دینے والا کون؟ نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت ربیع۔ پورا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان۔ آپ اتنا یاد رکھو، حضرت ربیع، بولو حضرت ربیع۔ ہاں یہ حج کو جا رہے ہیں، حج کا موسم ہے نا، کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں۔ یہ بصرہ سے چلے، ان کا پورا راستہ ایسا تھا، بصرہ، کوفہ اور وہاں سے مکہ۔ بھائی راستہ ایسا بنا تھا، بصرہ، کوفہ، مکہ۔ یہ حضرت ربیع کہاں سے چلے؟ بصرہ سے چلے، اور ماشاءاللہ بڑے مقرر تھے، بڑے محدث تھے، بڑے واعظ تھے، بڑے امام تھے، سب کو لے کر چلے، ہزاروں کا مجمع چلا بصرے سے چلے، کہاں پر آ گئے؟ کوفہ۔ اس لیے کہ بیچ میں سٹاپ کہاں کرنے کا تھا؟ کوفہ۔ اب کوفہ میں انہوں نے سب کو کہا، اچھا مالدار بھی بہت تھے، اللہ نے مال دولت سے نوا، سب کو کہا آپ لوگ آرام کرو، سب کے کھانے کا انتظام میں ابھی کر کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کو ایک خیمے میں رکھا، اور حضرت ربیع خود اکیلے، ہاں پیسے ویسے تو تھے، کہا سب کا کھانے کا انتظام میں کر کے آتا ہوں، کر کے وہ گئے۔ جب کوفہ کے بازار کی طرف جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، اللہ کے ولی تھے، کس کو دیکھا؟ عورت کو دیکھا، مرا ہوا گدھا پڑا ہے، اس کو کاٹ رہی ہے۔ کوئی مرا ہوا گدھا ہے، اس کو کاٹ رہی ہے، اور اس میں سے گوشت کے ٹکڑے۔ انہوں نے دیکھا تو حافظ قاری عالم مفتی تھے، اللہ کے ولی تھے، کہا یہ کوئی باورچن ہے، یہ کوئی کھانا پکانے والی ہے جو ابھی لاری پہ جائے گی اور سب کو اس کا گوشت پکا کے کھلائے گی، اس طریقے سے نفع۔ تو کہا یہ عورت کے پیچھے میں جاؤں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفہ کے مسلمانوں کو مردہ کھلاتی ہے؟ بھائی مردے کا کھانا، بولو نا مردے کا کھانا، اور وہ بھی گدھا مردہ، اس کا کھانا تو حرام ہی حرام ہے، تو یہ سب کو حرام کھلاتی، سارے کوفہ میں حرام کھلاتی ہے یہ۔ وہ حضرت ربیع بوڑھی عورت کے پیچھے، بوڑھی عورت تھی، اس کے پیچھے دیکھا کہ وہ تو کوئی گھر میں گئی، اور گھر کا جیسا دروازہ کھلا تو ربیع کہتے اللہ کی قسم میں نے 4 لڑکیوں کو دیکھا گھر میں، اور یہ اندر گئی۔ حضرت ربیع کہتے میں گھبرایا ہوا پیچھے کی طرف آیا، تو میں نے سنا وہ بوڑھی عورت اندر جا کے کیا کہتی ہے، اے میری 4 بچیاں، اب تو جان چلی جائے گی، اب تو جان چلی جائے گی، 4تھی صبح ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تیرا باپ تو کب کا مر گیا، میں بیوہ ہوں، بہت محنت سے تم کو بڑا کیا، لیکن آج تو 4تھی صبح ہے، ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہ ماں مر جائے گی، بچیاں مر جائے گی، میں مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے کر آئی ہوں، اسی کو آگ پہ پکا لو کھا لو۔ ایسی حالت میں تو کھانا جائز ہو جاتا ہے بھائی، جب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، بولو مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو تو مردہ کھانا، ارے بولو مردہ کھانا۔ قرآن کریم نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اللہ کہتا ہے ایسی حالت میں مردہ بھی کھا لے، اپنی جان بچا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عورت نے ٹھیلے میں سے گوشت نکالا، بدبو والا گوشت، کہا اس کو آگ پہ پکاؤ میری بیٹیوں کھا لو۔ حضرت ربیع نے دیکھا بوڑھی عورت، 4 بیٹیاں، 4 دن کے بھوکے، جان جانے والی ہے۔ حضرت ربیع نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی عورت کہتی کون؟ کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے عورت کہتی ہے کیا مانگو گے، یہاں ہم خود مردہ کھا رہے ہیں۔ لیکن عورت نے دروازہ کھولا، حضرت ربیع نے کہا اجازت ہو، سب پردے میں ہو جاؤ، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھی اماں نے کہا جاؤ، 4 بچیوں کو اندر کیا۔ حضرت ربیع نے کہا میں نے سب دیکھ لیا، یہ بتاؤ تم مردہ کیوں کھا رہی ہو، اپنی بچیوں کو کیوں کھلا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ میں سیدہ ہوں، حضور کے خاندان سے میرا تعلق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، بہت دور حضور کا خاندان مجھ سے نہیں ہے۔ باہر مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ حضور کے خاندان کی عورت کسی کی زکات کا پیسہ لے گی، اس لیے میں نے سوچا اب یہ مردہ کھا کے اپنی زندگی گزارے، اور اگر یہ نہ ملے تو جان چلی جائے، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ہمیں ہمارے خاندان کے پیارے نبی نے سکھایا ہاتھ پھیلانا تو صرف۔ حضرت ربیع آئے،
جب یہ سب حالت کو دیکھا کیا کہا معلوم؟ جتنا میرا پیسہ ہے ان کا جتنا پیسہ تھا سب کا سب دے دیا. بولو سب کا سب دے دیا, سب کا سب پیسہ لٹا دیا. اور بڑھی اماں کو کہا ٹھہرو, کچھ پیسہ میرا دوسرے ساتھی کے پاس پڑا ہے. دوڑتے دوڑتے دوسرے ساتھی کے پاس گئے, وہاں سے گیہوں لیا, نے اناج لیا, نے چاول لیا, جو لینا تھا لیا, بوری کی بوری اٹھائی اور آ کر وہ عورت کو دے دیا اور کہا تو جانے میں جانوں کوئی نہ جانے, اللہ جانتا ہے, اور سمجھو کہ اللہ ہی نے مجھے بھیجا, یہ میں نے دے دیا, بس تو مجھے بھول جا میں تجھے بھول جاؤں, اللہ تیری عمر میں برکت دے. یہ بول کر حضرت ربی آئے. اب بتاؤ ان کے پاس پیسہ تھا؟ اپنے سارے ساتھیوں کے پاس آئے, کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, حج کو چلے جاؤ, سب لوگ حج کو چلے جاؤ, جاؤ حج کو چلے جاؤ. ساتھیوں نے سمجھایا مگر کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں, سب کو بھیج دیا. بولو کہاں بھیج دیا؟ یہ کہاں پر ہے؟ بولو یہ خود کہاں پر ہے؟ کوفے میں. چاہتے تو گھر چلے جاتے, ارے چاہتے تو گھر, سوچے نہیں گھر نہیں جاؤں گا, کوفے میں ہی پڑا رہوں گا, اللہ اللہ کروں گا, جب حاجی لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو جاؤں گا. اس لیے کہ اگر میں اس حالت میں چلا گیا تو سارے لوگ مجھے پوچھیں گے ارے تم تو حج کو گئے تھے, اچانک راستے میں سے واپس آ گئے. کس کس کو کیا کیا داستان بنا کے بولوں گا, کس کس کو کتنا جھوٹ بولوں گا. اس لیے میں کوفہ میں رہوں گا. کوفہ کی مسجد کو پکڑ لیا, ملا تو کھایا, نہیں ملا تو نہیں کھایا, انتظار کیا انتظار کیا انتظار کیا. ارے اس زمانے میں لمبی دیر کے بعد بولو قافلہ, اب وہ قافلہ آ گیا. بولو وہ قافلہ, سب قافلے والوں نے دیکھا ربی تم ادھر ہی ہو. کہاں بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں, بیمار تھا تھوڑا اچھا ہو گیا, پھر میں نے سوچا چلو یہیں پہ دعوت کا کام کروں گا, یہیں پہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا میں تمہارے. ارے سب نے کہا جھوٹ مت بولو. کہا جھوٹ مت بولو مطلب؟ سب نے کہا ارے مکے میں تو تم ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے. ایک نے کہا ارے مدینے میں جب اپنے کو بھوک لگی تھی کھانا لینے تو تم گئے تھے. ایک نے کہا ارے میں جا رہا تھا, میرے پاؤں پھسل گیا تھا, میرے کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا. تو ربی تم نے تو میرے کو سہارا دیا تھا. کوئی کہتا ربی تم نے کھانا کھلایا, کوئی کہتا ربی تم نے پانی پلایا, کوئی کہتا تم ہمارے کمرے میں تو رات کو سوئے تھے, کوئی کہتا کہ طواف کرنے میں نے تم کو دیکھا, کوئی کہتا صحیح کرتے ہوئے میں نے تم کو دیکھا, ارے کوئی کہتا میں نے مدینے میں تم کو دیکھا. ابھی تو سارے لوگ کہہ رہے تھے. اتنے میں سے ایک بڈھا اٹھا, ایک تھیلی لے کے اٹھا, اتنی خوبصورت تھیلی. کہا ربی یہ لو. کیا کروں؟ کہا کیوں؟ اپن مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے گئے تھے وہاں تم نے میرے کو دیا تھا کہ امانت کے طور پہ رکھ دے, واپس جب ہم جائے تو دے دینا. ابھی کیسے میں نے نہیں دیا تھا. کہا جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے, بھائی سلام پڑھنے جا رہے تھے نا, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. جب ہم سلام پڑھنے جا رہے تھے وہی لائن میں تو تم نے میرے کو ایک تھیلی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ بعد میں مجھے دینا. تو لے لو یہ اپنی امانت تم واپس. ربی نے کہا میں کتنے کو بولوں گا تم جھوٹ بولتے ہو. لے لی تھیلی, لے لی اور سب کو کہا اچھا تم آرام کرو, صبح میں اپن چلیں گے. اور خود گئے, جو روز رات کو جو مسجد میں رہتے تھے وہ مسجد میں گئے اور دھاڑ سے سجدے میں گر گئے. کہا اللہ کیا معاملہ ہے, اللہ کیا معاملہ ہے. کوئی مجھے کہتا میں نے مکے میں دیکھا, کوئی کہتا مدینے میں دیکھا, کوئی مجھے کہتا طواف کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا صحیح کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا رمی کرتے دیکھا. ارے اللہ وہ ٹھیلی کو لا کے میرے کو دیتا, میرے کو تو ہمت بھی نہیں ہوتی وہ ٹھیلی کھولنے کی. اللہ کیا معاملہ, میں تو کوفہ کی جامع مسجد میں پڑا تھا, یہاں بھوکا پڑا تھا, اور اللہ سب لوگ میرے کو مکہ مدینہ میں دیکھتے. بس اللہ کو بولتے گئے اور آنکھ لگ گئی. بولو آنکھ. اب سننا وہ رات بھی کیسی کوفہ کی پیاری رات ہوگی. جیسے سوئے ہیں خواب میں آقا محمد الرسول اللہ. دعا کرو اللہ ایسی ایک رات تو ہم کو نصیب کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہ کہتے جیسے میرے نبی آئے, میں نبی کے قریب گیا تاکہ میں نبی کے ہاتھ کو چوموں. میرے نبی نے کہا میں تیرا ہاتھ چومنے کے واسطے آیا ہوں, آجا ربی آجا, آجا ربی آجا, میں تیرا. کہا اللہ کے رسول پریشان ہوں. کہا کیوں؟ سب لوگ کہتے ہیں میں مکہ مدینہ میں تھا, میں تو یہی تھا اللہ کے رسول. آپ کو تو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, میں یہی تھا. یہ سب لوگ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ربی میرے خاندان کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے, اور خاندان کی عورت ہو یا نہ ہو, میری امت کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے. ان کی 4 بیٹیوں کی دعائیں تو نے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا تیری شکل کا, تیری شکل کا اللہ نے فرشتہ بنایا جو یہ قافلے کے ساتھ تھا, اور جو کام تو کرتا تھا وہ فرشتہ کرتا تھا. اور اے نبی تو مر جائے گا مگر یہ فرشتہ قیامت تک ہر سال
تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، حج کرتا رہے گا، حج کرتا رہے گا۔ حضرت ربی نے زور سے چیخ ماری، مطلب میں ہر سال، کہا تو مر جائے گا مگر ہر سال حج، وہ ربی نام کا فرشتہ جس کا نام بھی ربی اللہ نے دیا ہے، وہ تیری طرف سے حج کر۔ تو حضرت ربی نے کہا اللہ کے رسول، وہ جو ٹھیلی، کہا کیوں ٹھیلی کھولی نہیں اب تک؟ اللہ کے رسول وہ ٹھیلی میں نے کسی کو دی نہیں تھی امانت، امانت نہیں دی تھی۔ جب یہ بوڑھا میری روزے مبارکہ سے جا رہا تھا میں نے تمہارا ہدیہ ان کو پیش کیا تھا، وہ تو میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے، میری طرف سے تم کو ہدیہ ہے۔ حضرت نبی کہتے میری آنکھ کھلی، میں دوڑا دوڑا وہ ٹھیلی کے پاس گیا، کیا خوشبو آ رہی تھی، ٹھیلی کھولا، 600 سونے کے بڑے بڑے دینار میرے نبی نے مجھ کو ہدیے میں عطا فرمائے تھے۔ کتنے؟ 600 دینار میرے نبی نے مجھے عطا فرمائے تھے۔ اور اس ٹھیلی کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، اس لیے میں نے واقعہ سنایا۔ وہ کہتے حضرت ربی کہتے میں نے ٹھیلی کو گھما کر دیکھا، اس لیے کہ ٹھیلی دنیا کی تھوڑی تھی، ارے یہ دنیا والوں کی ٹھیلی نہیں تھی، یہ میرے آقا تاجدار مدینہ کی مبارک دی ہوئی ٹھیلی تھی۔ میرے نبی کی ٹھیلی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی ٹھیلی ہوگی، میرے نبی کے اشرفیوں سے بڑھ کر کون سے اشرفی ہوں گے۔ حضرت ربی کہتے میں نے ٹھیلی کو گھما کر دیکھا، اس کے پیچھے لکھا تھا من عاملنا ربیحا، جس نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور خیر اور محبت کا معاملہ کیا، ہم چھپر پھاڑ کے اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ اللہ بہت پیارا ہے، ارے بولو اللہ بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، اور آج ہم اسی کی نافرمانی کرتے۔ یہ کون سا مہینہ معلوم ہے؟ کتنوں کو تو مہینے کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ مہینے کا نام ہے ذوالحجہ، بولو کیا نام ہے؟ ذوالحجہ، یہ مہینے کا کتنوں کو نام نہیں معلوم، عربی مہینے کے نام ہی نہیں معلوم ہے، یہ تو اگست سپٹمبر اکتوبر میں ہی لگا ہوا ہے، مہینے کے نام نہیں معلوم۔ حالانکہ یہ جب مہینہ آتا ہے یہ ذوالحجہ کے پوچھو، علماء کو پوچھو، اس کے پہلے 9 دن، یہ 9 دن دعا کی قبولیت کے دن ہوا کرتے ہیں، یہ رات قبولیت کی راتیں ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو عرفہ کا دن آئے گا، بولو آئے گا انشاءاللہ، بقرہ عید کی رات آئے گی، بولو آئے گی انشاءاللہ۔ ہم تو قربانی کو بھی تو مذاق بنایا ہے نا بھائی، یہ بات آ گئی تو میں بولوں قربانی مذاق ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی مذاق بنا کے رکھا ہے۔ موبائل پہ بکرے کا فوٹو، آج کل موبائل بہت زوردار، بکروں پہ جملہ، جس کے اور کیا کرے گا، اے بھائی دیکھا تو نے میرا واٹس ایپ بھیجا، دیکھا کیا 2 لاکھ میں 4 خریدا، ایسا ہوتا ہے 2 لاکھ اس کے منہ پہ مارے۔ ایک بات بتا نا، اونچا اونچا بکرا خریدتے ہو نا، اللہ نے بولا میرے کو 1.5 کلو گوشت دینا، بھائی کسی کو فون آیا اللہ کا 1 کلو گوشت اوپر بھیجنا، اچھا یہ بتاؤ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے؟ ہم کہے کو اونچا کیوں، اونچا کہے کو، یہ خالی دکھاوا، ہم بھی تو ایسے ویسے تھوڑی ہے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، دکھاوا۔ ایک بات سمجھ لینا، کوئی اللہ کے واسطے اگر بکرا خریدے گا نا، یہ بکرے کا خون زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور جو دکھاوے کے واسطے خریدتا جب بکرے کو زمین پر پٹکتا ہے نا، سمجھنا جیسے تو نے پٹکا ہے کل قیامت یہ بکرا بھی تجھے پٹک کے مارے گا۔ بولو نا اللہ کو گوشت پہنچتا ہے، ہاں چاہیے، اللہ کو گوشت چاہیے، اللہ کو کھال چاہیے، اللہ کو بکرے کا خون چاہیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے میرا بندہ چھری چلاتے وقت تیرے دل کا کیا حال ہوتا ہے۔ آج تو نے بکرے پہ چھری چلائی ہے، کل وقت آوے اپنی مرضی پہ چھری چلا کے اللہ رسول کی مرضی کو آگے کر دینا۔ قربانی کا مقصد یہی ہے، ارے بولو قربانی کا مقصد ہے، قربانی کا مقصد موبائل پہ پروفائل لانا نہیں ہے، بڑے بڑے فوٹو لا کے، بلکہ ہدایت بھائی آپ کو تو نہیں معلوم ہوگا، میں نے بمبئی میں سنا، سورت کے بارے میں نہیں معلوم، بروڑا کے بارے میں، قاری جواد بمبئی میں سنا، باقاعدہ بڑے بڑے بکرے لاتے اور آج رات سے لڑوانے کا کام شروع ہو گیا۔ کہا میرا بکرا ادھر سے آئے گا، تیرا بکرا یہاں سے آئے گا، دونوں لڑیں گے، اور باقاعدہ سٹا بازاری ہوتی ہے، اگر میرا والا جیتا تو 5000 میرے کو لینے کا، ہار گیا تو 5000 میں تیرے کو دوں گا، یعنی قربانی میں سٹا بازی۔ یہ امت کا حال ہے، بولو یہ ہو رہا ہے آج ہمارے یہاں قربانی میں، جس کو دیکھو اترانے پہ، اور اترائے گا تو کیا بولے والو، ارے اپنی تو یہاں ہری نگر میں بہت پہنچے، یہاں مسجد میں نماز ہوئی، پہلا جانور اپنا گرے گا، گرا اپنے بیٹے کو، حضرت ابراہیم نے بیٹے کو گرایا تھا، گرا پہلے تیرے بیٹے کو،
پہلی قربانی اپنی ہونی چاہیے، بلکہ اس کے لیے جھگڑے ہوتے، اے میں نے کسائی بلا دیا، اے کسائی میں بلایا تھا، ادھر آ، میں نے 1500 روپے میں طے کیا، تو 800 روپے میں طے کیا۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان قربانی کر رہا ہے۔ صرف ایک ہی فکر ہوتی ہے، لا پلیٹ لا، گوشت نکال، ایک کھال ادھر ڈال، اے چل چل گرم کر، اے چل گردہ کلیجی نکال۔ یہ کیا؟ ہم دیکھتے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ مسلمان۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے قربانی کے لیے کہا تھا؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں لکھا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرا بندہ، تیرے گوشت کی ضرورت نہیں، تیرے جانور کے کھال کی ضرورت نہیں، اللہ کہتا مجھے تیرے خون کی ضرورت نہیں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سے دل سے تو قربانی کرنے والا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا سمجھ۔ تو یہ موبائل پہ کائے کو بکرے؟ ایک تو ویسا ہی موبائل اتنا بڑا گناہ کا گھر ہے، اب اس میں قربانی کے بکرے کو لا کے، ایک کام تو اللہ واسطے کر۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں صابر بھائی، ہدایت بھائی، سننے جیسی بات ہے، مولانا قاری جواد بروڈا میں بھی پھیلاؤ۔ اللہ نے قرآن میں قربانی کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں ہاں بولو کیا کہ نہیں؟ نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد فوراً قربانی کا ذکر کیا۔ کیوں نماز اور قربانی کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے نماز پڑھنے گیا تھا تو کسی کو بولا تھا؟ بھائی ہم کسی کو بولتے ہیں السلام علیکم، عشاء کی نماز پڑھی ہے میں نے پڑھی، بولتا ہے کوئی؟ السلام علیکم بھائی مغرب پڑھی ہے میں نے پڑھی؟ کیوں؟ اللہ کہتا جیسے نماز میرے واسطے میرا بندہ اور تو، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، تو قربانی بھی تو اور میں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ واسطے قربانی کر لے آیا جانور، قربانی کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے اللہ نے دیکھو سنو، جہاں نماز کا ذکر کیا وہی قربانی کا ذکر کیا۔ اور آپ کو بھی معلوم ہے، میرے کو اکیلے کو نہیں معلوم ہے، ابھی آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں، بولو کیا پڑھو گے؟ جہاں نماز وہاں، زور سے بولو نا، جہاں نماز وہاں، اور سب کو معلوم ہے، سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھنا شروع کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورت تو یاد ہے نا، پڑھو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز، وَانْحَرْ، قربانی۔ کیوں؟ بتانا چاہتا اللہ جو اخلاص سے نماز پڑھا میں نے آسمان پہ قبول کیا، کوئی اخلاص سے جانور کے گلے پہ چھری چلا، اس کے خون کا قطرہ گرے گا، تیری مغفرت کر دوں گا۔ یہ تو میں نے آپ کو 30ویں پارے اِنَّا أَعْطَيْنَا میں لے گیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ قربانی کا ذکر آیا 8ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ وہاں بھی نماز اور قربانی، بولو نماز، اور کیا پیاری آیت ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آپ کو یاد نہیں ہوگی، علماء کو یاد ہوگی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، پڑھو جن کو یاد ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له۔ اللہ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، نماز پڑھے تو اللہ کے واسطے، بولو نماز پڑھے تو، فوراً قربانی کرے تو، اچھا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بھی نکالا، نماز پڑھے گا اللہ کے واسطے، قربانی کرے گا اللہ کے واسطے، نتیجہ کیا ہوگا؟ محیا و مماتی، اللہ نے کہا ایک بار نماز پڑھ لے میرے واسطے، اللہ کہتا قربانی کر میرے واسطے، کام نے کر لیا، اللہ کہتا میری قسم تیرا جینا اور مرنا بھی صرف میرے واسطے ہوگا۔ کیا بڑا انعام یہ سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، جس میں جینے اور مرنے کا اللہ کے واسطے فیصلہ ہوتا ہے، وہ موبائل پہ 60,000 کا جوڑا، 80,000 کا جوڑا، اور کم وقت دیتا غریبوں مسکینوں کو نہیں ہے، 3 مہینے تک کھاتا ہے، سکھا کے ٹیرس پہ کھاتا ہے۔ ارے سر غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو دیتا تو سمجھ میں آتا کہ چلو دکھاوا کیا تھا، مگر سب کو دے کے اس نے معاملہ ختم کر دیا۔ یہاں تو اپنے ہی گھر کے فریج بھرے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے یہاں ایسے ہوں گے جو گوشت کے واسطے تڑپتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ یہاں بکرا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ چپ چاپ اوپر لے کے چلے جائے، یہ لفٹ میں بیٹھ کے اوپر چپ چاپ لے کے چلے جا، کرتے کہ نہیں کرتے ایسا؟
وہ ہوتا نا ایسا دل بنایا ہوتا نا کہ ہم تو سال بھر کھاتے ہیں، یہ غریبوں کو کھلاتا جاؤں گا۔ میرے دوستوں میں پھر کہتا ہوں، قربانی اتنا بڑا ثواب ہے، خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو قربانی کی ایک جھلک بتاؤں انشاءاللہ، یعنی بولو نا، بتاؤ نا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے جو کام بتایا ہوگا اللہ کی قسم وہ سب سے اچھا کام ہوگا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، یعنی بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر نہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک بات بتاؤں، میں نے ایک بہت اچھی چیز تیار کیا، آپ کو میں نے پہلے سنایا ہوں، الف سے لے کے یا تک سنایا کہ نہیں سنایا؟ ارے بولو، سنایا کہ نہیں سنایا؟ الف سے یا تک میں نے نبی کا نام سنایا۔ آج میں ایک نئی چیز تیار کر کے لایا، الف کیا بولنا چاہتا ہے، با کیا بولنا چاہتا ہے، تا کیا بولنا چاہتا ہے، یا تک ہم چلیں گے کہ ان کے اندر سے آواز کیا نکلتی ہے۔ سننا ہے آپ کو؟ نہیں آپ کا موڈ نہیں ہے تو جانے نہیں سننا ہے آپ کو۔ اس میں ہمارے اس کی حاجی ہدایت کی اور مولوی عثمان کی بھی بڑی محنت ہے، بڑی محنت سے ان لوگوں نے تیار کر کے دیا۔ ان کا کام تیار کرنا، میرا کام یاد کرنا، اور یاد دیر کرانے والا کون؟ پہلے ہم عربی میں آ جائے بھائی، عربی میں آ جائیں گے نا، عربی میں ہاں بولو نا، عربی میں، عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی؟ ایسا جواب دے رہے کون؟ کاری اکیل اتنی محنت کا ہے کو کرنے کا، آپ نے دعا کر لے بھائی۔ عبداللہ کیا سنا ہے؟ دیکھ کیسا بیٹھے، اور تو بھی تو ایسا بیٹھا جیسا بیوی کے پاس سویا ہو گے لمبا ہو کے۔ بولو نا بھائی، عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی، کہاں سے ختم کس پر ہوتی؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، کہاں پہ شروع ہوتی؟ ارے بھائی قاعدہ تو پڑھا تھا نا بچپن میں، چلو ہم کاری جواد جیسا نہیں پڑھ سکتے، قاعدہ تو پڑھا نا، قاعدہ تو پڑھا نا، پڑھو نا، پڑھو الف، ارے آگے پڑھو نا جلدی جلدی، الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ظا طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا، ہے نا؟ ہر حرف الف سے لے کے یا تک جاؤ، ہر حرف میں حاجی شکیل توجہ دینا، الف سے لے کے یا تک ہر حرف میں اللہ نے نبی کے نام کو چھپایا ہے۔ بولو اللہ نے نبی کے نام کو کیوں چھپایا؟ اللہ نے نبی کے نام کو کیوں چھپایا؟ اللہ نے اس لیے چھپایا تاکہ سب کو پتا چلے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں۔ بولو عربی زبان، اس کے اوپر کوئی زبان نہیں۔ ہر حرف میں اللہ نے نبی کے نام کو چھپایا تاکہ پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو اللہ کہتا میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سے اوپر کوئی نبی، بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ صحیح نا؟ ہر حرف میں الف با تا ثا، ہر حرف میں نبی کا نام چھپایا۔ اللہ بتانا چاہتا، کیا بتانا چاہتا؟ اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا یہ عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں، اس کے ہر حرف میں اللہ کہتا میں نے نبی کے نام کو چھپایا تاکہ قیامت تک آنے والا پتا چل جائے عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں، میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں۔ سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں۔ الف، آپ بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد، بولو الف سے ہمارے نبی کا نام ہے نا، قرآن میں ہے نا، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، قرآن میں بھی ہے۔ بولو الف سے ہمارے نبی کا نام، جلدی جلدی چلیں گے، بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام، آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ، الف سے ہمارے نبی کا نام، اب یہ تو میں بتا دیا، بولو نا الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا، با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا، تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا، سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا، جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا، ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا، خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، سبحان اللہ بولو، دال سے نبی کا نام دائی ہو گیا، زال سے نبی کا نام زکی ہو گیا، را سے
نبی کا نام رسول عربی ہو گیا، زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا، ارے سین سے جلدی جلدی سبحان اللہ، سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا، شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا، صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا، ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا، تو سے نبی کا نام طاہر ہو گیا، ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا، عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا، غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا، فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا، قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا، کاف سے بولو کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا، لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا، میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا، نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، بولو نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا، واو سے نبی کا نام والی ہو گیا، ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا، حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا، رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا۔ یہ تو ہم عربی میں چلے، اب ہم نے اردو میں تیار کیا، ہم نے بھی سوچا کہ نبی سے بڑھ کر تو کوئی نبی، تو آپ سنیں گے اردو میں، سننا ہے آپ کو، ہر حرف کیا بولتا ہے، الف کیا بولا، با کیا بولا، تا کیا بولا، ارے یاد رکھو الف سے لے کے یا تک کیا بولا، الف بولا، بولو الف، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ، الف سے اللہ کا رسول، بولو الف سے، یعنی آپ ساتھ میں بولو الف سے، الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا، آپ لوگ صرف آ رہا ہے بولو، الف سے اللہ کا رسول آ رہا ہے، با سے بانی اسلام آ رہا ہے، تا سے تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا سے سروت والا امام آ رہا ہے، جیم سے جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، بولو نا جیم سے جلیل القدر پیغمبر آ رہا ہے، ہا سے حبیب خدا آ رہا ہے، کھا سے خاتم النبیین آ رہا ہے، دال سے دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، ارے دال سے دو جہاں کا دلہا آ رہا ہے، زال سے ذکر کرنے والا ذاکر آ رہا ہے، را سے رحمت للعالمین آ رہا ہے، ارے زا سے زمانے کا امام آ رہا ہے، ارے زمانے کا امام آ رہا ہے، سین سے ساقی کوثر آ رہا ہے، شین سے شافی محشر آ رہا ہے، صاد سے صبر کرنے والا صابر آ رہا ہے، بولو صبر کرنے والا صابر آ رہا ہے، ضاد سے ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو سے طاہر و مطہر آ رہا ہے، ذو سے ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین سے عرب کا تاجدار آ رہا ہے، عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین سے غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا سے فقیروں کا سہارا آ رہا ہے، ارے بولو فقیروں کا سہارا آ رہا ہے، ارے لام سے لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم سے محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون سے نبیوں کا امام آ رہا ہے، ارے واو سے والضحا واللیل اذا سجا آ رہا ہے، حمزہ سے ہادی برحق آ رہا ہے، اور اخیر میں رہ گئی یا سے یکتا زماں شاہ مدینہ آ رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی پر تن من دن فدا کرنے والا بنا دے وے۔ چلو قربانی سے پہلے کون قربانی کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ آج میں ایک قربانی آپ سے مانگوں گا، دو گے نا انشاءاللہ؟ مانگو گے، دو گے نا؟ منا بھائی، میں بھی منا بھائی بولتا، بوٹل پیتے رہے، ایک وہ تھا، ایک شوہر تھا، شوہر تو سمجھتا ہے نا، کری عقیل تو سمجھتا ہے، تیری شادی ہوئی نا، یہ لوگ بہت تعریف کرتے تھے، عبداللہ بولتا ہے کہ روز میری ملاقات کرتا ہے، اس کی دو بیوی ہے بیٹا، اپن برابر ہے ایک میں، ایک شوہر نے بکرا خریدا، اب بکرے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، میرا بکرا میرا بکرا میرا بکرا، بیوی باہر آئی، بیوی نے دیکھا یہ تو بڑے اکڑ میں بکرے کے اوپر میرا بکرا میرا بکرا، تو بیوی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یہ میرا بکرا یہ میرا بکرا، وہ غصے ہوا، میں کہا بکرا، تو اس میں کیا غصے ہونے کا، انجام تو دونوں کا ایک ہی ہے، قربانی۔ یہ دیکھو قربانی، ہاں کاری عقیل بھی قربانی ہو گئی، پہلے 200 کلو کا تھا، 100 کلو کا ہو گیا، شادی کے بعد 100 کلو کی قربانی ہو گئی، آئندہ وہ ملاقات کریں گے تو اور کم ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے ایک نئی قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں، دو گے نہیں انشاءاللہ؟
نہیں کون کون دینے کو تیار ہے؟ بولو نا دو گے انشاءاللہ؟ نہیں قربانی دو گے نہیں انشاءاللہ؟ قربانی دو گے نا؟ ایک بار پہلے یہ قربانی دے دو کہ دل و جان فدا کر دو، قربان کر دو آقا محمد الرسول اللہ پر قربان۔ کون کون تیار ہے بھائی آقا محمد الرسول اللہ پر تن من دھن؟ بولو نا کوئی ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، ارے بلند آواز سے مجتبیٰ کا دامن، ارے بولو مرتضیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں۔ ساتھ میں بولنا ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی، بولو بولو نا ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے۔ ارے ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سنیں گے نا بھائی؟ وہی ہمارے نبی کی قربانی پہ آ رہا ہوں۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ قربانی سننے کے لیے؟ اس لیے بس دن قریب ہے، 13 تاریخ کو صابر بھائی جانور لٹائیں گے نا، اس سے پہلے قاری احمد علی کو یاد کرنا، قاری احمد علی کو نہیں، جو بات بول رہا ہوں قاری احمد علی کو یاد کریں گے تو بیکار کا گوشت پہنچانا پڑے گا، مت پہنچانا بھائی، تکلیف مت اٹھانا۔ اس لیے میں بھی نماز پڑھ کے پھر بمبئی نکل جاؤں گا۔ ہاں اس لیے ایک بات ہے، ذرا توجہ دیں گے نا انشاءاللہ۔ اے میرے دوستو، میں نے ابھی ولساڈ میں سنایا، ایک بھائی کا بھی میرے کو فون آیا، کہنے لگا مولانا اللہ اس کو اچھا رکھے، ہاں کہتا مولانا اتنے زمانے سے قربانی کرتا تھا، لیکن اس وقت جو میری قربانی ہوگی نا انشاءاللہ قبول کرے گا، آپ نے جیسے بیان کیا نا وہ دل کے ساتھ میں قربانی کروں گا۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ کوئی ولساڈ میں تیار ہوتا ہے، یہاں بھی تو تیار ہو گئے نا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میں آپ کو